صدیقہ ہے کہ ہے وہی پردہ آج تیری میری گھر والوں کے لیے. تو سب پہ ویکھو میں تے بعد وچ ویکھ سب فلانے آستانے دا فلانا صاحبزادہ میں پہلے ویکھ سک کہ شریعت دی پابندی کردا کہ نہیں کردا. تانوں سنگل مار پاؤنی ہے تواڈے پیر دے پتر نوں ڈبل لتر پاؤنے. ہاں سٹیٹس جتنا بڑا ہوگا. کبھی ذرا قرآن پڑھ لو نا, سورہ احزاب پڑھ لو. وہ کیا ہے جی, کس طرح وہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اللہ نے حضور کے گھر والوں کو کہا کہ اگر میرے محبوب نبی کی حکم عدولی کی تو سزا ڈبل ملے گی. سمجھ کوئی نہیں ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا. تے جے اطاعت کی تھی تے ثواب بھی ڈبل مل سکے. تو جتنا بڑا سٹیٹس ہوگا اس کے مطابق برتاؤ ہوگا. اس لیے پیر کان کھول کے سن لیں. تمہارے پیر کی اتنی بڑی نسبت نہیں, میں فلاں کا دادا ہوں, میرا فلاں دادا ہے تو فلاں پر دادا ہے. میں نے کہا تیرے دادے نو سلام ہے, تو اپنی گل کر, بلیک میلنگ نہ کر. یہ لینڈ مافیا قبضہ مافیا سنا ہے نا, یہ پیر مافیا بھی ہے. دادے پر دادے کا نام لے کے بلیک میلنگ کرتے ہیں. مگر تیرے دادے نو سلام ہے, اپنی گل کر. تیری نسبت بڑی ہے یا رسول اللہ کے گھر والوں کو حضور کی نسبت بڑی تھی؟ کیا بات. وہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اللہ میں کیا عرض کر رہا تھا, میرے سید یار نے فرمایا کہ زمیاں کافرہ اس کبھی مسلمان عورت کا پردہ, اس زمیاں کافرہ سے بھی کافرہ عورت مسلمان عورت کا اس کافرہ عورت سے جو سلطنت اسلام میں مطیع الاسلام بن کے رہ رہی ہے, اس زمیاں کافرہ سے بھی مسلمان عورت کا اسی طرح پردہ ہے جس طرح مسلمان عورت کا مسلمان مرد سے پردہ ہے. ایک تو یہ. دوسرا فرمایا دوسرا یہ ہے کہ بد مذہبی کا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا گہرا ہوتا ہے, اور یہ بچیاں کچے ذہن کی ہیں. استاد کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ خدشہ موجود ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بد مذہبیت کی دعوت دے گی, اس کی طرف لے جائے گی. اب آگے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے, جیسے کہتے ہیں جی اور جی ایسا تو پڑھے لکھے ہیں. عمران بن حطان رقاشی یہ عام بندہ نہیں تھا, بہت بڑا محدث تھا, تابعین کے دور کا بہت بڑا محدث تھا عمران بن حطان رقاشی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے ایک خارجی عورت سے شادی کی. اس نے کہا میں اتنا بڑا محدث ہوں, میں اس نے سنی کر رہا ہے, پر میں وہ آپ خارجی ہو گیا. کئی ایسے بغیرت پیر ہیں جڑی صحابہ نو بھوکن والی رنہ کی بیٹھ گئے. تو پھر ہفتے 2-4 گزر دیں پھر رنگ نظر آنے لگ جاتا, اندروں پہلا کالا ہی اور زہر بھی کالا شروع ہو جاتا. یہ گلاں بڑیاں ڈاڈیاں, لیکن مینوں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسے واسطے کی. وہ میٹھیاں تقریراں کرنا لے, اچھا میں تقریر تو میٹھی کر رہا, میں کو غصہ کیتا کوئی میرے چہرے سے غصہ ویکھے نے, میں تو بڑی میٹھی تقریر کر رہا. میں ویکھو تانوں کو مندہ کڈیا, کسے نو گال کڈی بازاری جملہ, میں تو اتنی میٹھی تقریر کر رہا بھی میں اچھے بھی نہ بولتا پہ تھوڑے ڈر تو. ہوں یہ نہیں پتا بھائی تسا کہدے ڈر تو نہ بول رہے. اللہ
کرتے تھلے کر لو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وہ جب حج تو جان لگے نا تھے آپ رومن لگ پے تو پھر ہنسن لگ پے. حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ تو طالب علموں پوچھے حضرت پہلے روئے ہو تو پھر ہنسے ہو وجہ کے پر میں حضور دی بارگاہ جا رہا ہوں جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرنا تو میں سوچی پہ گیا کہ کیڑا تحفہ پیش کرے سا تو میں اس طرح رونے لگ گیا کہ میرے کو تو تحفہ ہے کون جڑا حضور دی بارگاہ پیش کروں. تو پھر ہس اس واسطے پیا بھی عرض کرساں سونیا زندگی گزر گئی ہے نہ تواڈے گستاخ دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا نہ تواڈے صحابہ تے اہل بیت دے گستاخ دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا. سبحان یہ کون ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ یہ تے اعلی حضرت دے صاحبزادے دے شاگرد ہے. گل پلے پئی تو بھائی میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سبحان ہم ایسے نہیں ان سے پیار کرتے. خدا کی قسم میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں میں نے کسی بیٹے کو بھی اپنے باپ کے لیے اتنی غیرت کھاتے نہیں دیکھا جتنا امام اہل سنت کو مصطفیٰ کریم کے لیے غیرت کھاتے دیکھا. آپ کو کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جو اپنے خاندان کے لیے اتنی غیرت رکھتا ہو جتنی اعلیٰ حضرت خاندان رسول کے لیے غیرت رکھتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا سنگی بیلی یار آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے یار کے لیے اتنی غیرت رکھتا ہو جتنی امام اہل سنت مصطفیٰ کے یاروں کے لیے غیرت رکھتے ہیں. جس کو پتہ ہو نا میں دنیا سے جانے لگا ہوں وہ وصیت کرتا ہے گھر والوں کو کس چیز کی مال و متاع کی سامان و مکان کی وراثت یہی ہے نا اور جس کی وراثت ہی کل وراثت عشق مصطفیٰ ہو تو وہ میرے اعلیٰ حضرت نے پھر اپنی وراثت کی ہی وصیت کرنی ہے نا اور کی آخری وقت بھی یہی وصیت کی. اور میں جا رہا ہوں یاد رکھنا میری وصیت اور نصیحت ہے آخر اس کو پلے باندھ لو. ساری زندگی یہی میں نے تمہیں پیغام دیا ہے آخر میں یہی وصیت کر رہا ہوں یہی میرا سرمایہ ہے اسی سے ایمان محفوظ ہوگا. فرمایا تمہارا جتنا ہی کوئی پیارا کیوں نہ ہو جتنا ہی معظم و مکرم و محتشم کیوں نہ ہو جس کو ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بے ادب دیکھو اس اپنے انتہائی پیارے انتہائی بزرگ مکرم محتشم اس کو اپنے سے اس طرح جدا کر دو جس طرح مکھی کو دودھ سے نکال کے پھینک دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ تر امتیاز عشق رسول میں اتنے غیرت مند کہ احتمال کے درجے میں بھی خفی سے خفی پاکان امت کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہی ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے کیا دفاع توحید کا رسالت کا صحابہ کا اہل بیت. ترجمہ کنز الایمان دیکھ لو اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ہی تقدیس الہی کا دفاع ہے. دیکھو بر صغیر میں اور بھی ترجمے تھے نا اردو میں انہوں نے کیا کیا ظلم اٹھائے لغت اور گرامر. یہی تو آج مصیبت ہے ہمیں. مرزا جیلمی جیسے غامدی جیسے ساحل لودھی جیسے ذاکر نائک جیسے آج وہ لوگوں کو بار بار یہ تلقین کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں
کہ مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ عربی گرامر پڑھ لو، قرآن عربی میں ہے نا، عربی گرامر پڑھ لو، عربی لغت تھوڑی پڑھ لو، خود ہی ترجمہ کر لو، مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی قرآن مجید کوئی عربی ناول نہیں ہے کہ اس کے ترجمے کے لیے تمہیں گرامر کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے حقیقی مفاہیم و مطالب صرف اسے سمجھ آ سکتے ہیں جس کو رب نے اپنی ذات اور صفات کی معرفت عطا فرمائی. یہ میں جملہ پھر بولتا ہوں، قرآن مجید کوئی عربی ناول نہیں ہے کہ اس کو ترجمہ کرنے کے لیے آپ گرامر کا سہارا لے لیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حقیقی مفاہیم و مطالب صرف گرامر سے سمجھ نہیں آئیں گے. یہ خیرات صرف اسے ملے گی جو رب کی ذات و صفات کا قرب رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہی تو مصیبت ہے ہمارے یہاں. ہر بندہ بیٹھ کے ترجمہ کرنے سے پہلے تقدیس الہی اور شان رسالت کی کامل معرفت ہونی چاہیے. عقیدہ عصمت کا پورا لحاظ ہونا چاہیے. ناسخ و منسوخ آیات کی معرفت ہونی چاہیے. سائیں کدھر ہیں آپ جی؟ یہ اکثر یہ ٹائم آپ نوجوانوں کے میسیجز کا ہوتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے. کال آ رہی تھی، شادی شدہ ہے. پھر کون سی کال آ رہی تھی؟ گھر سے آ رہی تھی. میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا بیٹا وفادار دیکھا ہے جو پچھلے اتنی دیر سے گھر والوں کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں. وغیرہ آج کل نوجوان تو گھر والوں کی بات ہی نہیں سنتے. یہ میں انہیں دلجوئی واسطے جملہ بول چھوڑیا، پتہ نہیں ساتھ چکے نہیں. بیٹا توجہ کرو، یہ بیٹا خاص بات ہے اور خاص آپ کے لیے. آپ سے نوجوانوں سے ہمیں اس لیے پیار ہے کہ آپ ہمارے سرمایہ ہیں. آگے بڑھ کے آپ نے دین کو جناب والے اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس لیے آپ بطور خاص توجہ کریں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھئی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے دیکھو نا بیٹا، اب تھوڑی سی آپ کی مسٹیک کی وجہ سے میری توجہ تقسیم ہو گئی، پھر مجھے سرے سے شروع کرنا پڑ رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ان مذہبی بدماشوں کے چنگل میں نہیں آنا جو کہتے ہیں بس عربی گرامر پڑھ لو تو خود ترجمہ کر لو، کیا ضرورت ہے علماء کی. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ کوئی عربی ناول نہیں ہے کہ گرامر سے آپ ترجمہ کر لیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے اس سے توفیق مانگو، اس سے فہم کی خیرات مانگو. یہ ایسے نہیں میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. یہ دھکے والا کام نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں تو میرا پتر مولوی بن جائے گا. نہ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا. یہ بھی گل تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. مولوی سمجھا میں نے مولوی ایڈا وڈا مدرسہ بنایا تو میرا پتر تلا محلہ مولوی بن سی. اے گلاں کڑیاں، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا. ایتھے غور کرو، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا اسے دین کی سمجھ عطا ہو. اس لیے مولوی کو بھی چاہیے کہ اللہ سے مانگے مالک میرے بیٹے کو بھی دین کے لیے چن لے. اگر متبع شریعت پیر ہے تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میری پچھو نسبت بڑی مضبوط ہے تو میرا پتر تو سجے کھپے جا ہی نہیں سکتا.
میں آگیا تو ہموں زیادہ محنت کرنی ہے اپنی اولاد واسطے. تو ایک گل پکی ہے محنت تو سب کرو اپنا ثواب پورا کماؤ باقی یہ مقدرہ دی کھیڑ ہے جی اللہ نے کل دین دا کام لینا تو انہاں پھر اس لینے چاہنا جے رب نو منظور نہیں تو جو مرضی کر لو اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے گا وہی مولوی بنے گا. مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے سنا دوں. اللہ اکبر. حضور داتا علیہ جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الاسلام ان کے پاس ایک شخص آ گیا کہتا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے. مولا علی نے اس کی قلبی کیفیت پہ توجہ فرمائی اور آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہلکان پریشان متجسس متردد رہتا ہے. ہائے میری اولاد ہائے میری اولاد اسی پریشانی میں لگا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور اولاد ہے. کیا جملہ مولا علی نے بولا. مولا علی کا یہ جملہ آپ ہر بندہ اپنے دل پہ لکھ لو کیونکہ بڑا قیامت خیز دور ہے. اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں منہ پھٹ ہو گئی ہیں. یہ جملہ لکھ لو. مولا علی نے فرمایا اگر تو تیری اولاد ہے اللہ والی تو اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور اگر تیری اولاد ہے اللہ کی باغی تو باغیوں سے کے متعلق اتنا ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. سمجھے کوئی؟ اس لیے اپنی صلاحیتوں پہ نہ رہا کرو کہ میں بڑا باصلاحیت ہوں بڑی زبان میری چلتی ہے تو میں فلاں کو موم کر لوں گا. اللہ سے توفیق مانگو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہاں یہ بات ذہن میں رکھو. اللہ غنی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. یہ قرآن مجید کا ترجمہ ایسے نہیں ہوتا کیا نا مگر صغیر باپ فہد میں اردو ترجمے کیا نا لوگوں نے. کیا غضب ڈھایا ہے وقت نہیں ہے وغیرہ میں پڑھتا. لوگ سمجھتے ہیں صرف گرامر سے نہ. سب سے پہلے لغت و گرامر کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پہلے تقدیس الہی حرمت الہی اور تقدیس رسالت احترام رسالت ادب رسالت عقیدہ عصمت کی معرفت آیات کی شان نزول کی معرفت ناسخ و منسوخ آیات کی معرفت. پھر جو بظاہر آیات جن آیات میں ٹکراؤ ہے بظاہر جن آیات میں اختلاف ہے اس میں تطبیق کا فن. پھر عقائد اہل سنت پہ کامل عبور بھی ہو اس سے برتنے کا حوصلہ بھی ہو اور اس پہ سٹل سٹینڈ بھی ہو. اور پھر صحابہ کے دور سے لے کے صحابہ تابعین سلف صالحین نے 1400 سالوں میں جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے ان سب پہ کامل نظر بھی ہو کامل عبور بھی ہو اور اس پہ سٹل سٹینڈ بھی ہو اور برتنے کا حوصلہ بھی ہو. بھائی میں کیسے مان لوں 2025 میں ایک موٹیویشنل سپیکر کوٹھا سجا کے بیٹھ گیا. کوٹھا بھائی کڑے والی سرکار پٹھیاں والی سرکار لٹوں والی سرکار ککڑوں والی سرکار کاں والی سرکار یہ تو سنی نہیں نا. کوٹھے والی سرکار یہ تو نہیں سنی. یہ جیل میں بیٹھی یہ کون ہے؟ کوٹھے والی سرکار. کوٹھے کا ویسے تعارف اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کی حرکتیں دستی ہیں کہ یہ کوٹھے کی پیداوار ہے. کوٹھے کے اندر بیٹھ کے بک بک کرتے باہر نہیں نکلنا. بھائی میں دیکھوں گا کہ قرآن مجید کی یہ جو مفاہیم و مطالب بیان کر رہے ہیں یہ میچ کرتے ہیں صدیق اکبر کی تعلیمات کے ساتھ فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی اور صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے قرآن سیکھا ان کے ساتھ میچ کرتا ہے.
تابعین کی تفاسیر کے ساتھ میچ کرتا ہے یا تفسیر میں رائے کیے جا رہا ہے؟ میرا خیال کہتا ہے جی، میرا وجدان یہ کہتا ہے جی، میں تو وہ کیڑی شہر ہے، یہ ایک نیا تماشا شروع ہو گیا، میرا خیال یہ ہے۔ میں نے کہا تیرا خیال ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا سیدھے راستے پہ آؤ، جو 1400 سال کا ورثہ ہے اس کو فالو کرو، نیا کام نہ ڈالو، امت پہلے انتشار کا شکار ہے۔ تو قرآن مجید کا آپ دیکھو نا، دوسروں نے ترجمے کی لیکن ایک ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا۔ کنز الایمان بظاہر دیکھنے میں تو ترجمہ ہی ہے لیکن فرق زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کی پہلی خصوصیت دیکھیے جو دوسرے تراجم میں نظر نہیں آئے گی، اور یہ میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، جب بھی اعلیٰ جہاں قرآن مجید کا رب تعالیٰ کا ذکر آیا تو اللہ کے تقدس، اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، محبت الہی کے دریا میں غوطہ زن ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے وہ چن کے موتی پیش کیے جو اللہ کے شایان شان تھے۔ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو رب سے توفیق مانگی کہ ترجمہ وہ کروں جس سے اللہ راضی ہو، عقیدہ عصمت کو سامنے رکھتے ہوئے، حرمت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی پاک کی سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ وہ کیا کہ پڑھنے والے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ تیسری ترجمہ کنز الایمان کی خصوصیت کیا ہے؟ عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض اوقات عربی کے جو ظاہری الفاظ ہوتے ہیں نا، ان الفاظ کے اندر ایک کچھ چھپے ہوئے لفظ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، کلام کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، ان کو محذوفات کہتے ہیں۔